قتل عام مچایا گیا ہے اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں. اوپر سے کیمیکلز کی بارش کی جا رہی ہے، بلکہ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ جو اپنے آپ کو حرمین شریفین کا ٹھیکیدار مانتے ہیں وہ دنیا کی مشہور رقاصاؤں کو بلا کر اپنے یہاں کانسرٹ کر رہے ہیں. بغل میں بھائیوں کے یہاں جو ہے بھائیوں کے یہاں بم گرایا جا رہا ہے اور وہ نالائق کانسرٹ کر رہے ہیں اور اس کے مزے لے لیے جا رہے ہیں. ایسے ایسے گیمز بنا دیے گئے ہیں کہ جب انہیں بچے کھیلتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں جا کر کسی جگہ پر اپنا سر جھکانا ہوتا ہے، تب جا کے انہیں وہ مصنوعی پاورز ملتی ہیں تاکہ اس سے آگے گیم کھیل سکیں. ایسے ایسے بچوں سے دین چھینا جا رہا ہے. ایسی ایسی درسگاہیں ہم نے قائم کر رکھی تھی کہ پوری دنیا سے لوگ پورے یورپ سے وہاں پڑھنے آتے تھے. یورپ کے بادشاہ ہمارے خلیفاؤں کو خط لکھتے تھے، ہمارے وائس چانسلروں کو خط لکھتے تھے کہ میرے بیٹے کو بھی اپنی درسگاہ میں جگہ دے دیں، اور وہ وہاں سے سفارش لے کے آ کے ہمارے یہاں پڑھا کرتے تھے. ابھی شرف ملت تشریف لائیں گے، اس سے پہلے آپ لوگوں کی دل کی خواہش پوری کروں گا. امان اہل سنت کو بلاؤں گا کہ امان اہل سنت آئیں اور کچھ فرمائیں. امان سے میرے دو رشتے ہیں، میں امان کا چچا بھی ہوں، پھپھا بھی ہوں، اور پھپھا کا مرتبہ ہم لوگوں میں بہت بڑا ہوتا ہے. حضرات گرامی، احسن العلماء کا کل سے ہم ذکر سن رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ قادری محفل اتنی خوبصورتی سے سجی ہوئی ہے. کبھی ہم عاشق غوث کا ذکر سنتے ہیں، کبھی غوث کا ذکر سنتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے دل کی دنیا کو بدلتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ہر مسلمان کا، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر انسان کا دل جو ہے بہت غمگین ہے. کوئی بھی اگر نیوز آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس قدر سے عالم اسلام میں کیا حالات ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہمارے مسلمان بچوں کو، مسلمان بھائی بہنوں کو چار دیواری میں گھیر کر قتل عام مچایا گیا ہے اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں. اوپر سے کیمیکلز کی بارش کی جا رہی ہے، اسپتالوں میں بم برسائے جا رہے ہیں، اور وہ سب آپ کے سامنے ہیں جو حالات ہیں کہ اگر کوئی بھی صاحب دل ہے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی بھی انسان ہے تو وہ اس کے جو ہے آنکھیں جو ہے خون کے آنسو رو رہی ہیں. خود جو لوگ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس قوم کے لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں، وہ لوگ خود پورے یورپ میں آ کر کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کے خلاف مستقل جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں کہ اب اس ظلم کو روک دیا جائے. یہ امتحان 70 سالوں سے ہمارے ان بھائیوں کا چل رہا ہے، لیکن وہ اہل ایمان مضبوطی سے اپنے ایمان کے ساتھ اپنے حق کے لیے مقابلہ کیے جا رہے ہیں. حضرات گرامی، جب میں دیکھتا ہوں یا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی سبیل سامنے نہیں آتی ہے کہ کیسے وہ چند کمزور لوگ، حالانکہ دولت ایمان ان کے پاس ہے تو اس لحاظ سے وہ بہت مضبوط ہیں، لیکن دنیاوی چیزوں کے لحاظ سے یہ کمزور لوگ بے یار و مددگار کس طریقے سے دنیا کی عظیم قوتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. پھر یہاں پر میں نے بہت سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر کم وقت ہے، اگر ہم چند باتوں پر عمل کر لیں، خصوصاً اس وقت ہمارے لیے مجھے لگتا ہے اگر ہم علم حاصل کریں تو یہ ہمارے لیے اس وقت سب سے اہم بات ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں. حضرات گرامی، خانقاہ برکاتیہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے. آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اور سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے. حضرات گرامی، ہمیں اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دینی ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کے معاملے میں مضبوط کرنا ہے. فرض علوم سکھانے ہیں، یعنی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے مسائل کے بارے میں معلوم ہو، روزوں کے مسائل کے بارے میں معلوم ہو، اور تمام ضروریات دین کے بارے میں معلوم ہو. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہماری سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم دنیا کو بھی حاصل کریں، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور یہ دنیا تبھی صحیح چل سکتی ہے جب اس کی قیادت جو ہے وہ مسلمان کرے. ایک پورے عالم میں نہ جانے کتنے سو سالوں تک اس دنیا کی قیادت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی، پھر ہم نے علم کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑا تو اس کے بعد یہ دنیا میں ہمارا جو حال ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. حضرات گرامی، ایسے علماء کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ علم دین اور علم دنیا کی کتنی اہمیت ہے، تو انہوں نے اپنے شہزادوں کو ضرور علم دین سکھانے کے بعد علم دنیا حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے شہزادوں نے کس طریقے سے محنت کر کے علم دین کے بعد علم دنیا کو حاصل کیا، اور کس طریقے سے آج وہ اہل سنت کی ہر فیلڈ میں قیادت کر رہے ہیں.
کہیں ہمیں جامعہ البرکات نظر آتا ہے، کہیں جامعہ البرکات نظر آتا ہے، کہیں مہریرا پبلک اسکول نظر آتا ہے، کہیں قاسم البرکات نظر آتا ہے، اور کئی سو مدارس اور کئی اسکول ایسے ہیں جو ان کی زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا میں بھی بہت مضبوط کریں۔ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمارے شجرے کا شعر ہے کہ دین و دنیا کی ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، تو ہمیں دین بھی حاصل کرنا ہے اور دنیا بھی حاصل کرنی ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بھی بنانا ہے اور انجینئر بھی بنانا ہے، وکیل بھی بنانا ہے، اور انہیں لیڈرشپ میں بھی اتارنا ہے، ہمیں اپنے بزنسز کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت اگر ہم نے مقابلہ نہ کیا، ہم نے بہترین سے بہترین تعلیم حاصل نہ کی، اگر ہم نے اس وقت کو برباد کر دیا، تو میرے استاد کہا کرتے تھے اسکول میں کہ this time you are wasting the time and the time will come when the time will waste you۔ تو اگر یہ وقت اگر آپ نے برباد کر دیا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وقت آپ کو برباد کر دے گا۔ تو جتنا بھی جو بھی حالات ہیں، ہر انسان اپنی جو ہے حیثیت کے حساب سے بہترین سے بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے اپنے بچوں کو مزین کرے، اور کیونکہ ہمیں اپنی مساجد کی اگر حفاظت کرنی ہے، اپنے مدارس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خانقاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بزنس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں دنیاوی طور پہ بھی مضبوط ہونا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف قوم جو آج ہمارے بھائیوں پہ یہ ظلم کر رہی ہے، وہ دنیا کے تمام بڑے پروڈکٹس اور تمام بڑی جو ہیں ایپس اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کا 5.5% وہ صرف اپنی ریسرچ میں لگا دیا کرتی ہے، اور اس کے عوض میں وہ پوری دنیا پہ کنٹرول کیا کرتی ہے۔ نہ جانے کتنے اسلامی ملک ہیں وہ جو ہاتھ باندھے اور سر جھکائے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ یورپ میں تو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بے غیرت اسلامی ملک جو ہیں وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی جو ہے ایکشن نہیں لے پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کے طور پہ اور علم کے طور پہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمت نہیں ہے کہ ظالموں سے آنکھ میں ڈال کے بات کیا کر سکے، بلکہ ایک جملہ بھی ادا کر سکے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہمیں بیت المقدس میں رہنے والے اپنے بھائیوں کو ہر نماز میں اور دل سے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے نجات دلائے۔ دوسرا، جہاں تک ہو سکے پروڈکٹس کی پوری لسٹ آ چکی ہے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہو سکتا ہے آپ کے بائیکاٹ سے کوئی بہت بڑا اثر نہ پڑے، لیکن ریسرچز بتاتی ہیں کہ جو بائیکاٹ موومنٹ پوری دنیا میں چلتا ہے، اس سے ان کے بزنس کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ بڑی بڑی صہیونی کمپنیاں جو ان کی بومبنگ کو سپورٹ کرتی ہیں، کم سے کم آپ کے پاس پوری لسٹ موجود ہے، کم سے کم اپنی زندگی بھر میں یہ بات طے کر لیں کہ ہمیں اس کمپنی کے پروڈکٹ کو نہیں لینا ہے۔ اگر کوئی سبیل نکلے تو ہمارے بھائیوں کے لیے کچھ ڈونیشن بھی بھیجیں وہاں پر، تاکہ ان تک آپ کی مدد پہنچ سکے۔ اور حضرات گرامی، اپنے دین میں بہت مضبوط ہوں۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان کو بچانا جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی مختلف طاقتیں واٹس ایپ پہ، فیس بک سے ہمارے بچوں کے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسے گیمز بنا دیے گئے ہیں کہ جب انہیں بچے کھیلتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں جا کر کسی جگہ پر اپنا سر جھکانا ہوتا ہے، تب جا کے انہیں وہ مصنوعی پاورز ملتی ہیں تاکہ اس سے آگے گیم کھیل سکیں۔ ایسے بچوں سے دین چھینا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو بہت دینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں دین کا ماحول قائم کریے، اپنے بچوں کو ضروری علم دین دیجیے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیجیے، انہیں دینی اور دنیاوی علوم میں قابل بنائیے۔ آج ہمیں اپنے بڑے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے سائنٹسٹوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کیس لڑنے کے لیے، اپنی مساجد کی حفاظت کے لیے اپنے بہترین وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں قیادت کے لیے اپنے پولیٹیشنز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایجوکیشن کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مینیجرز کی بھی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، کل مدرسہ نظامیہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کے ایسے مدرسے ہوا کرتے تھے کہ ان مدارس میں 18 ہال ہوا کرتے تھے۔ ایک ہال ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس ہال میں 10,000 لوگ ایک وقت جمع ہو جایا کرتے تھے۔ بتائیے آج ہمارے پاس پورے عالم اسلام میں کتنی ایسی یونیورسٹیاں یا کیسے ایسے مدارس ہوں گے جس میں ایک ہال میں 10,000 لوگ ایک وقت جمع ہو جائیں۔ حضرات گرامی، ہمارے مدارس میں علوم دینیا کے ساتھ ساتھ جو ہے گھڑ سواری بھی سکھائی جا رہی ہوتی تھی، تیراکی بھی سکھائی جا رہی ہوتی تھی، تیر اندازی بھی سکھائی جا رہی ہوتی تھی۔
مختلف زبانیں جو کہ زبان عرب نہیں تھی، پرشین بھی سکھائی جا رہی ہوتی تھی، یہودیوں کی زبان بھی سکھائی جا رہی ہوتی تھی، سنسکرت بھی سکھائی جا رہی ہوتی تھی۔ ہماری لائبریریاں ایسی ایسی ہوا کرتی تھی قرطبہ میں اور جو ہے بغداد میں، اور دوسرے عربوں نے ایسی ایسی لائبریریاں قائم کر رکھی تھی، ایسی ایسی درسگاہیں ہم نے قائم کر رکھی تھی کہ پوری دنیا سے لوگ پورے یورپ سے وہاں پڑھنے آتے تھے۔ یورپ کے بادشاہ ہمارے خلیفاؤں کو خط لکھتے تھے، ہمارے وائس چانسلروں کو خط لکھتے تھے کہ میرے بیٹے کو بھی اپنی درسگاہ میں جگہ دے دیں، اور وہ وہاں سے سفارش لے کے آ کے ہمارے یہاں پڑھا کرتے تھے۔ پوری دنیا میں ہمارے سفیر پھیلے ہوا کرتے تھے، جہاں پر کوئی بڑا عالم ہوتا تھا اس کو خلیفہ جو ہیں اپنے دربار میں بلا لیا کرتے تھے اور ہماری درسگاہوں کی زینت بنا دیا کرتے تھے۔ کئی دنیا میں کوئی بڑی کتاب لکھی جاتی تھی تو اشرفیہ لے کے ہمارے لوگ پھیلے رہتے تھے، وہ ان کتابوں کو خرید کے لے آیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء سے بڑی بڑی کتابوں کے ترجمے کرائے جاتے تھے، علماء اکرام کو سونے سے تول دیا جاتا تھا ان کے کاموں کے بدلے میں۔ یہ علماء کی عزت تھی۔ ہمارے ایک ایک شہر میں 70 لائبریریاں ہوا کرتی تھی، ہماری تمام مساجد میں، مدارس میں لائبریریاں ہوا کرتی تھی۔ ہم وہ پڑھنے والی قوم تھے کہ ہماری ایک ایک لائبریری میں 18 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی، 22 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی، 6 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ قرطبہ میں ہماری ایسی ایسی لائبریریاں تھیں کہ جن کے کیٹالوگ صرف 44 جلدوں میں تو ان کے کیٹالوگ آیا کرتے تھے، یعنی کوئی اگر طالب علم جو ہے اس زمانے میں کمپیوٹرائز تو نہیں تھا، اگر کوئی کتاب کو حاصل کرنے کے لیے جائے تو 44 جلدوں میں کیٹالوگ ہے، اس میں وہ کتابیں ہیں 6 لاکھ یا 12 لاکھ، ان کو پہلے اس کا نام دیکھے اور جا کے اپنی مرضی کی کتاب لے لے۔ خلفاء اگر دیکھا کرتے تھے کہ کسی مخالف کے پاس کوئی بہت بڑا دنیاوی عالم ہے تو اس کو یہ تک ہوا ہے کہ ان سے کہا ہے آپ وہ عالم ہمیں بھیج دیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو زندگی بھر کے لیے امان دیتے ہیں۔ ہم نے علم کی اس طریقے سے قدر کی ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس نے علم کی قدر کی تھی، وہ دنیا نے ہماری قدر کی تھی۔ یورپ کے بادشاہوں کے شہزادے ہمارے یہاں کے علم دنیا حاصل کیا کرتے تھے، علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے ہم علم دین سے دور ہوتے چلے گئے، علم دنیا سے دور ہوتے چلے گئے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں جو ہے بم برسایا جا رہا ہے۔ مطلب کوئی بھی عقل والا دیکھے ایک جگہ میں گھیر کے، خود ہی کی زمین پر گھیر کے اس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا بلکہ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ جو اپنے آپ کو حرمین شریفین کا ٹھیکیدار مانتے ہیں، وہ دنیا کی مشہور رقاصاؤں کو بلا کر اپنے یہاں کانسرٹ کر رہے ہیں۔ بغل میں بھائیوں کے یہاں جو ہے بھائیوں کے یہاں بم گرایا جا رہا ہے اور وہ نالائق کانسرٹ کر رہے ہیں اور اس کے مزے لے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ایسی بے غیرت قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ حضرات گرامی، اس وقت امت مسلمہ پہ ایک بہت اہم وقت آیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی دنیا کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں اپنے وقت ایک ایسی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو، جیسے میں نے بتایا، میرے استاد بھی کہا کرتے تھے، اگر آپ نے اپنے وقت کو برباد کر دیا تو یہ وقت آپ کو برباد کر دے گا۔ ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کا اچھا وہ کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ گھنٹوں نہیں گزارنے ہیں اور ان کی غلامی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اس لائق بننا ہے کہ ہم یہ چیزیں بنا سکیں، یہ ایپ ہم بنا سکیں، ہمارے پروڈکٹس ہوں۔ کیا بات ہے دنیا میں کہ ہمارے پروڈکٹس دنیا میں کیوں نہیں اتنے عام ہوئے ہیں؟ آج کوئی آدمی امریکہ میں بیٹھتا ہے اور اس کا پروڈکٹ جو ہے افغانستان میں بک رہا ہے، اور اس کے چند لوگوں کی کمپنی ہے اور پروڈکٹ افغانستان میں بک رہا ہے، ہندوستان میں بک رہا ہے اور نیپال میں بک رہا ہے۔ ہمارے پروڈکٹس کیوں نہیں ترقی کر پاتے؟ کیوں ہم اسلامی طریقے سے، ہم ایمانداری سے تجارت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم بہترین نیت سے تجارت نہیں کرتے؟ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو صاف کرنا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نظر رہتی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے مال کو کسی طرح لوٹ کھسوٹ لیں۔ 50 لاکھ کا اپنے بھائی کا مال مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 11ویں شریف جو ہے وہ بغداد میں کر رہے ہیں اور 12ویں شریف جو ہے مدینے میں کر رہے ہیں۔ یہ کیسی تمہاری 11ویں اور 12ویں ہے کہ اپنے بھائی کا حق مارے ہوئے ہو، اس کا بزنس برباد کر رہے ہو اور سوچ یہ رہے ہو کہ میری 11ویں قبول ہو جائے گی، میری حاضری قبول ہو جائے گی۔ یہ جان لو کہ اگر تم نے کسی سے ادھار لوٹانے کی نیت سے لیا ہے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اگر تم اس کا قرض لے کے چلے گئے تو تمہارے لیے بڑا جی کا جنجال بن جائے گا۔ حضرات گرامی، کیا عشرے مبشرہ میں حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف نہیں تھے جو مدینہ کے ٹاپ تاجر ہوا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ عشرہ مبشرہ ہونے کا پروانہ بھی لے سکتے تھے؟ وہ ایک وقت وہ لوگ بہترین تاجر بھی تھے، پورے مدینے کو، پورے اسلامک آرمی کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے تھے، پوری اسلامک اکانومی کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے تھے، اور ان کی نیکی یہ تھی کہ جنت کا پروانہ بھی ملا ہوا ہے۔ تو کیا آج بھی ہمارے ایماندار تاجر نہیں ہو سکتے؟ پہلے ہمیں اپنے خود کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف عرصوں میں آنا اور جو ہے پیروں کے ہاتھ چوم لینا، یہ تمہارے دین کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ تمہیں شریعت پہ عمل کرنا ہوگا۔
احسن العلماء کا تو یہ عالم ہے کہ اگر ان کے بیٹے بھی انہیں حساب لا کے دے رہے ہیں تو پورا حساب لے رہے ہیں اور پائی پائی کا حساب کر رہے ہیں، مریدوں کے پیسوں پہ نظر نہیں ہے۔ ان کے مرید جو ہیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر میں کسی چیز کا حساب لے کے آتے تھے تو حضرت پورے پیسے گن کے مجھے چکاتے تھے، اور ان کا نام لیوا ہوتا ہے اور اپنے بھائی کے پیسے پہ بیٹھا ہوا سانپ کی طرح بیٹھا ہوا پیسے مار لیتا ہے، اس کے بعد احسن العلماء کا نام لیتا ہے۔ ہم کل سے احسن العلماء کی کرامات سن رہے ہیں۔ ابھی میرے استاد گرامی حضرت بدر عالم صاحب کا ذکر انہوں نے خود مجھ سے فرمایا، یہ جو واقعہ گوشت والا ہے یہ انہوں نے مجھے فرمایا۔ جب بمبئی جاتا ہوں تو ان کے مریدین ان کے کرامات کو بیان کرتے ہیں، کانپور جاتا ہوں تو لیکن ان کی کرامات سے اوپر ان کی شریعت پہ استقامت تھی۔ حضرات گرامی، ہمیں اسلام پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ شریعت ہماری سب سے بڑی پیر ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے مرشد ہیں۔ ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہمیں شریعت کو مضبوطی سے تھام کے رہنا ہے، اور ہر پل ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم خدمت کریں۔ اگر تم بزنس کرتے ہو کہ نیت کر لو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بزنس کر رہا ہوں اور اس میں مجھے فائدہ ہوگا تو میں اپنی قوم کی خدمت کروں گا۔ اگر تم تعلیم حاصل کر رہے ہو تو ہر پل یہ نیت کر لو کہ اللہ کی رضا کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ عالم بنوں گا تو قوم کو فائدہ پہنچاؤں گا، دنیاوی تعلیم حاصل کروں گا تو قوم کو فائدہ پہنچاؤں گا، سائنٹسٹ بنوں گا تو میری قوم باوقار ہوگی۔ اس وقت اگر تم نے اپنے آپ کو وقت کی اور ملک کی ضرورت نہ بنایا، دنیا کی ضرورت نہ بنایا، تو یہ دنیا ہمارے گلے کاٹ کے ہمیں قبرستان میں پہنچانا چاہتی ہے۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو نفع بخش ہوتی ہیں۔ ہمیں نفع بخش ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کا دامن تھامنا ہے، اس کے بعد ہمیں نفع بخش علوم حاصل کرنے ہیں، تبھی ہم اس دنیا کی قیادت کر سکیں گے۔ آج اگر ہم بائیکاٹ کرنے کی سوچتے ہیں تو کچھ تو پروڈکٹ ایسے ہیں کہ اگر ہم بائیکاٹ کریں تو اس کے بدلے میں کوئی پروڈکٹ ہی نہیں مل رہا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بزنس ڈیولپ کیے ہیں، ہمیں بھی اپنے بزنس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ایمانداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وفاداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور رسول سے سچی وفاداری پیدا کر لو، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پہلے وفادار بننے کی ضرورت ہے ہمیں، تو ہم اپنے آپ کو وفادار بنیں۔ ہم اپنے دل میں جب رات میں سوئیں تو ہم جھانک کے دیکھیں کہ ہم اپنے دین سے، اپنے آپ سے، اپنی قوم سے غدار ہیں یا وفادار ہیں۔ انشاءاللہ ہم وفادار بنیں گے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنے بھائیوں کے لیے جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات دلائے، کیونکہ وہ صرف ان کی پریشانی نہیں، پوری امت مسلمہ کی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آنے والے سلامت رہیں، بلانے والے سلامت رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔